19واں رکوع سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ سورہ تحریم کی پہلے 5 آیات شریفہ گزر چکی ہیں۔ ان 5 آیات شریفہ میں ایک خاص واقعے کا ذکر تھا، اور اس واقعے کے ضمن میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ 3 بہت ہی اہم قسم کی باتیں بیان ہوئی تھیں۔ یاد دہانی کے طور پر جو واقعہ سورہ تحریم کا شان نزول ہے وہ واقعہ یہ تھا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جایا کرتے، خیر خیریت پوچھ لیتے، کسی کو کوئی ضرورت ہوتی وہ پوچھ لیتے، حال احوال پوچھ لیتے۔ عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں اور تمام ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جانے کی آپ کی عادت شریفہ تھی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک دفعہ تشریف لے گئے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہد موجود تھا، انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نوش فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بہت زیادہ وقت ٹھہریں گے حضرت زینب بنت جحش کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور ہمارے پاس جو تشریف لائیں گے تو تھوڑا سا وقت بچ جائے گا۔ غلبہ محبت کے اندر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فارغ ہو کر ہمارے پاس آئیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے مغافیر کی سمیل آ رہی ہے۔ مغافیر ایک بوٹی ہوتی تھی، کسیلی سی اس میں سمیل ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان دونوں ازواج مطہرات نے چونکہ مشورہ کیا تھا اس کے حساب سے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے مغافیر استعمال کی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو مغافیر کو استعمال نہیں کیا۔ کہا پھر جو شہد آپ نے پیا ہے شاید وہ شہد کی مکھی اس مغافیر والے پھول پر بیٹھ گئی ہوگی، اس کی وجہ سے اس کا اثر شہد کے اندر آ گیا ہوگا، اور وہ شہد آپ نے پیا ہے اس کی وجہ سے اس کی تھوڑی سی بو آپ کے اس شہد کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بو سے بہت نفرت فرماتے تھے، طبعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نفیس الطبع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر فرمایا کہ میں یہ شہد کو آئندہ اپنے لیے حرام کر لیتا ہوں، کبھی بھی میں شہد نہیں پیا کروں گا۔ یہ ایک واقعہ تھا جس کی تمام تفصیلات پہلے گزر چکی،
اور اس واقعے کے اندر 3 جو اہم قسم کی باتیں بیان ہوئی تھیں، یاد دہانی کے طور پر ان کو بھی سامنے رکھا جائے۔ پہلی بات تفصیل سے یہ بیان ہوئی تھی کہ جتنے بھی احکامات ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض احکامات تشریعی ہوتے ہیں، مثلا زندگی کیسے گزارنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، عبادات کیسے کرنی ہیں، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، معاملات کیسے اس کو شریعت کہتے ہیں۔ جو احکامات شریعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ احکامات تشریعیہ کہلاتے ہیں، اور وہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اللہ کے پاس سے بندوں تک پہنچایا کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہوتی ہے تکوینی احکامات کی، بارش کب ہونی ہے، کسی کی موت کب آنی ہے، کس کی عزت کا فیصلہ ہونا ہے، کس کی ذلت کا فیصلہ ہونا ہے، کس علاقے کے اندر زلزلہ آنا ہے، کس علاقے کے اندر ظالم حکمران کو مسلط کر دیا جانا ہے۔ یہ تکوینی چیزیں، یہ سارے کے سارے کام اللہ پاک فرشتوں سے کرواتے ہیں۔ اللہ پاک ہی کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو فرشتے کرتے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اللہ ہی کے حکم کو بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے فرشتے سب کچھ کرتے ہیں لیکن ایک رائی کے دانے کے برابر کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ فرشتہ ہی ہر ایک کی جان نکالتا ہے، لیکن اس کو قطعاً اس کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کو لمبی عمر کے لیے چھوڑ دے اور جس کی چاہے اس کی جان نکال لے، نہیں، بلکہ ایک ایک جس کی جان وہ نکالتا ہے اسی کی جان نکالنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ فرشتے کا کام صرف اطاعت اور فرما برداری ہوتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے ہے مخلوق، اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہے، اور تمام اختیارات بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات جو بندوں کو بتاتے ہیں وہ اللہ ہی کا فرمایا ہوا ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ساری زندگی اپنی مرضی سے ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ جو فرمایا ہے اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے حکم کو جو وحی ہے اس کی 2 قسمیں، ایک قرآن بنا دیا گیا اور ایک رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے امت کو بتلایا۔ تو بہرحال تکوینی چیزیں ہوں یا تشریعی چیزیں ہوں، اس کے تمام اختیارات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے چونکہ اس موقع پر اللہ کے حکم کے بغیر یہ فرما دیا تھا کہ میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا، اس پر اللہ رب العزت نے ایک تو یہ فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام فرماتے ہیں ایسی چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کی ایک یہ چیز جس کی تمام تفصیلات گزر چکی۔ دوسری چیز جس کی تفصیل سے جس کا بیان ہو چکا ہے وہ چیز یہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بسا اوقات غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان غلطیوں کے باوجود اہل سنت والجماعت کا قیامت تک کے لیے عقیدہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب حق پر ہیں، تمام کے تمام معیار حق ہیں، تمام کے تمام جنتی ہیں، تمام کے تمام عدول ہیں، اور اللہ پاک نے تمام کے لیے جنت کا وعدہ قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ غلطیاں ہوئی ہیں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کے مقام اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی بھی وجوہات پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ 4 موٹی موٹی وجہ۔ ایک وجہ تو یہ کہ جس وقت کسی بھی صحابی سے کوئی غیر مناسب عمل سرزد ہوا ہے اس وقت اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ چیز کوئی اتنی بری ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز مکے والوں کو لکھ دیے۔ دل کے اندر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرق پڑنا ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، البتہ مکے والے مجھے اپنا محسن سمجھ کر میرے گھر والوں کا خیال رکھ لیں گے۔ تو اس نیت سے خط لکھا
ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اندر دوسرا بھی ایک ایسا پہلو ہے کہ جس سے تمام مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے معاف فرما دیا، کوئی اس پر پکڑ نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اتار دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، یہ بدری صحابی ہے، ان کے بارے میں ایسی بات کیوں کہتے ہو؟ جس وقت یہ غلطی ہوئی ہے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی کوئی بڑی غلطی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا قد چھوٹا تھا، میں نے ان کے قد کے بارے میں کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں یہ کہہ دیا۔ اندازہ یہ تھا کہ وہ غلط بات تو نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تو نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ملا دی جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔ پھر اندازہ ہوا کہ بات تو سچی تھی، لیکن اس میں دل شکنی کا بھی تو پہلو تھا۔ تو بعض دفعہ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن جس وقت غلطی کا ظہور ہو رہا تھا اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی غلطی۔ ایک یہ چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو بہت اونچے حضرات ہیں۔ ایک عام مسلمان جس نے زندگی میں کروڑوں گناہ کیے ہوں اور کروڑوں گناہ کرنے کے بعد پھر وہ ایک دفعہ توبہ کر لے، تو ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کے گناہ کو دوبارہ یاد نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں جانتے، وہ خود نہیں جانتا کہ اس کی توبہ قبول بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کی توبہ سچی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ توبہ کرتا ہے، دوسروں کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے کسی گناہ گار کو جو اپنے گناہ کی توبہ کر چکا ہے اس پر توبہ کے بعد اس پر عیب لگایا تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ اس کو مرنے سے پہلے خود اس کو اس گناہ کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی جو گناہ گار ہے، جو کروڑوں گناہ کرتا ہے، اس کی توبہ کو اللہ اتنی وقت دیتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی توبہ قبول بھی ہے کہ نہیں ہے۔ صحابہ کی توبہ تو اللہ نے قبول کی، اس کا اعلان فرمایا ہے، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کی توبہ کو قبول کیا ہے، اور توبہ کو بھی ایسا قبول کیا کہ نبی کو اللہ نے نبی کا ساتھ ذکر فرمایا۔ تو بہرحال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توبہ قبول ہونا یہ قرآن سے واضح۔ جب ان کی توبہ قبول ہوگی، ہم میں سے کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی صحابی کی کسی غلطی کو دوبارہ یاد کرے۔ تیسری چیز، ان الحسنات یذہبن السیئات، آدمی کی نیکیاں اس کے گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ بعض دفعہ بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ پاک گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ کتابیں لکھی ہیں اللہ کے نیک بندوں نے، الخصال المکفرہ علی الذنوب المتقدمۃ والمتأخرہ، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کتاب ہے۔ وہ کون سی عادتیں ہیں، وہ کون سے اعمال صالحہ ہیں جس کے کرنے سے اللہ پاک گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ فرمایا ایک آدمی وضو کرتا ہے، منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ کتنے گناہ وضو میں دھل گئے، کتنے گناہ نماز سے دھل گئے، کتنے گناہ سچ بولنے سے دھل گئے، کتنے گناہ اخلاق سے دھل گئے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں بندوں کے گناہوں کو دھو دیا کرتی ہیں۔ عام آدمی، ہمارے جیسا آدمی جس کی نیکی قابل قبول ہے یا نہیں، ہم میں سے کوئی آدمی اس کی ضمانت نہیں دے سکتا، لیکن صحابہ کی نیکیاں قبول ہیں، اس کا اعلان اللہ قرآن میں کرتے ہیں۔ ان کے اعمال قبول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ نے تمہارے دل کے اندر، صحابہ کو فرمایا اللہ نے تمہارے دل کے اندر ایمان کو پسندیدہ بنا دیا، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر کفر کی نفرت کو پیدا کر دیا، معصیت کی نفرت کو پیدا کر دیا۔ صحابہ ہی ہدایت والے ہیں۔ یہ الفاظ قرآن کے ہیں۔ جن کی نیکیاں اس قدر قبول ہوں، کسی کو قیامت تک کیا حق پہنچتا ہے یہ کہنے کا کہ جی وہ صحابہ سے یہ غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں آیات شریفہ قرآن کے اندر ایسی ہیں
جس میں اللہ پاک نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا، ان کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا وہی معتبر ہوگا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اگر قرآن قیامت تک ہے تو یہ اعلان بھی قیامت تک ہے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ پاک لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ اور آپ کے ساتھی، یہ ساری آیات شریفہ جب قیامت تک قرآن نے باقی رہنا ہے تو قرآن کی تمام احکامات اور تمام قرآن کے اندر بیان کی ہوئی ساری چیزیں قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی شک نہیں ہے، معصوم صرف نبی ہوا کرتے ہیں، نبیوں سے کبھی کوئی گناہ ظاہر نہیں ہوتا، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، نہ چھوٹا گناہ نہ بڑا گناہ۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ نبیوں کے علاوہ کسی کو بھی اللہ نے معصومیت کا درجہ نہیں دیا، بڑے سے بڑوں سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، خاص طور سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود تمام صحابہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں سب سے حسنہ کا وعدہ کرتا ہوں۔ حسنہ جنت کا ایک ٹھکانہ بھی ہے، اور حسنہ کا معنی اچھا، بہت اچھائی کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو بہرحال قرآن پاک کے اندر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو کثرت سے بیان کیا گیا۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز یہ بھی تفصیل سے بیان ہوئی تھی کہ ازواج مطہرات صحابیت کے اندر بھی شریک ہیں۔ تمام ازواج مطہرات صحابیت بھی اللہ نے ان کو دی ہے، صحابیت ان کو دی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ جو عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک ادنا صحابی دوسرے پلڑے میں ہو تو وہ صحابی کا وزن زیادہ ہوگا، وہ اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو صحابیت کی شان بھی ازواج مطہرات میں ہے۔ مزید برآں صحابیت کی شان سے اونچی شان اللہ نے ان کو نصیب فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا کہ جو عمل کریں گی ہر عمل کا ان کو ہم دوہرا اجر دیں گے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمہاری اپنی جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ ایک آدمی اپنی جان کا نقصان کر لیتا ہے، اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے، خود اپنے بارے میں کوئی چیز طے کرتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، لیکن نبی نے اگر کسی کو کوئی حکم دیا اس میں کسی نے نقصان اٹھایا آج تک نہیں ہوا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات مائیں ہیں ہماری۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ ارادہ فرما چکے ہیں کہ نبی کے گھر والوں سے ہر طرح کی گندگی کو دور فرما دیں گے۔ یہ قرآن اللہ کا فرماتا ہے۔ تو ازواج مطہرات میں صحابیت والی شان بھی ہے، اور صحابیت کے ساتھ ساتھ مزید برآں ان کا درجہ اونچا بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ قیامت والے دن رسول پاک علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے سب سے بڑی جنت دینی ہے، اسی جنت کے اندر ازواج مطہرات نے ساتھ رہنا ہے۔ ہر نبی، ہر بندے کی بیوی اسی جنت میں اپنے خامند کے ساتھ ہوگی، تو ازواج مطہرات رسول پاک علیہ السلام ہی کی جنت میں آپ ہی کے ساتھ رہیں گی۔ اور ایک حدیث پاک بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ جس سے میں شادی کروں یا جس آدمی سے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں ان سب کو میرے ساتھ میری والی جنت میں جمع فرما، اور اللہ نے قبول فرمائی۔ تو ازواج مطہرات جیسے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے یہ ایک عمل ہوا اور یہ غلبہ محبت کے اندر ایسے ہو گیا کہ ہمارا وقت جو رسول پاک علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ہمارے پاس بیٹھیں گے اس میں کمی نہ ہو جائے، اس لیے ایک چیز سوچی۔ یہ جو ہوا اس کے باوجود ان دونوں کی شان میں، عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تین باتیں تفصیل سے بیان ہو چکی۔ آج جو آیات شریفہ پڑھی گئی ہیں ان کے اندر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے
ازواج مطہرات اتنی اونچی شان والی ہیں، پھر بھی اللہ نے کیا فرمایا ان کو؟ جو آخری آیت پڑھی گئی تھی 5ویں آیت، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا، کہ یہ نہ سمجھنا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم اس طریقے سے چلو گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لیں گے تو وہ تمہارے جیسی نہیں ہو سکتی۔ نہیں، ہم نے بہت ساری پیدا کی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو ڈانٹ کے طور پر فرمایا کہ تمہیں اس طریقے سے کبھی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک قادر ہیں اس پر کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھوڑ دیں تو اللہ ان کو بہترین بیویاں دے دیں جو اسلام والی ہوں، ایمان والی ہوں، نمازوں کے اندر کھڑے ہونے والی ہوں، توبہ کرنے والی ہوں، عبادت والی ہوں، روزہ رکھنے والی ہوں۔ یہ ساری صفات اللہ پاک نے گزشتہ آیت شریفہ کے اندر ذکر فرمائی۔ ازواج مطہرات اتنی اونچی شان کے باوجود اللہ جب ان کو اس چھوٹی سی غلطی پر یہ حکم فرما رہے ہیں تو ہمارے لیے توبہ استغفار کس قدر ضروری ہوگا؟ اس لیے کہ ہمارے گناہ تو چھوٹے نہیں ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ہم تو بعض دفعہ گناہ کفر کے قریب تک کا اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ گناہ کبائر ہمارے پاس ایک نہیں، اس کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ، قو کا معنی بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نار سے، آگ سے۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ شریعت اسلامیہ کے اندر اپنے آپ کی اصلاح، اس پر بہت زور دیا گیا۔ یہودیوں کی عادت یہ تھی ساری دنیا کو تقریریں کرتے رہنا، فلانا ٹھیک ہو جائے، فلانا ٹھیک ہو جائے، فلانا ٹھیک ہو جائے، سارا شور مچاتے رہنا۔ میں خود بھی ٹھیک ہوں کہ نہیں اس پر کوئی فکر نہیں۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، یہ یہود کے بارے میں اللہ نے نازل فرمایا۔ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول کر بیٹھے ہو، عقل نہیں ہے تمہارے اندر۔ اگر یہ اچھی چیزیں دوسروں کو کہتے ہو تو خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ شریعت اسلامیہ کے اندر اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کے اندر، صحابہ کی مبارک زندگی کے اندر، آج تک صلحاء کی زندگی کے اندر اس بات کا بڑا اہتمام ہے کہ دوسروں کو اگر ایک بات کہنی ہو تو اس پر بہت زیادہ پہلے خود عمل کیا جائے۔ اصلاح نفس، اپنے آپ کو درست کرنا بہت زیادہ ضروری۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے گریبانوں میں پہلے جھانکا کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ساری دنیا گمراہ ہو جائے تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ اگر میں ٹھیک ہوں اور میں ٹھیک ہو کر میں اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہوں، دوسروں پر محنت میرے ذمے ضرور ہے، لیکن دوسروں کو راستے حق پر لے کر آنا میرے ذمے نہیں ہے۔ ان پر محنت کرتا رہوں، لیکن میری اپنی ذات میرے ذمے ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے تشریف لائے، ان سے فرمانے لگے مجھے کوئی نصیحت کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، ساری دنیا جنت میں چلی جائے اور آپ کے بارے میں جنت کا فیصلہ نہ ہو تو آپ کو کیا ملا؟ ساری دنیا جنت میں چلی گئی، ساری دنیا نے اچھے عمل کر لیے، آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوا تو آپ کا مسئلہ تو گیا ختم۔ آپ کو دنیا جنت میں گئی، اس سے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ ساری دنیا کہیں بھی چلی جائے، اللہ آپ کو جنت دے دے، آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی فکر سب سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اگر میں جنت میں پہنچ گیا اور اگر اللہ مجھ سے راضی ہو گئے، اگر میری نماز قبول ہو گئی، اگر میری زندگی اللہ کو پسند آ گئی، میرا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ مجھے کسی سے کیا لینا دینا ہے؟ دوسروں پر محنت کوشش ضروری ہے، لیکن دوسروں کے پیچھے ایسا پڑ جانا کہ اپنے آپ کو بھلا دینا، دوسروں کی اتنا شور مچانا کہ اپنے آپ پر کبھی توجہ کرنے کی فرصت ہی نہ ملے، یہ اسلام نہیں اور یہ شریعت نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من جب الحزن، اللہ سے پناہ مانگا کرو جب الحزن سے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب الحزن یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا جہنم کی ایک جگہ ہے، وادن فی جہنم، جہنم کی ایک وادی ہے، اتنی سخت ہے اور اس میں اتنی ذلت اور رسوائی کا سامان ہے،
اس میں اتنے سانپ اور بچھو ہیں اور اس کا عذاب اتنا سخت ہے اس وادی کا کہ پوری جہنم خود اللہ سے پناہ مانگتی ہے روزانہ 400 دفعہ کہ اللہ اس جگہ سے ہمیں بچا. جہنم سے پناہ مانگتی ہے. تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی بری جگہ پر جائے گا کون؟ فرمایا وہ لوگ جائیں گے جو ریاکار ہوں گے، خود کچھ کرنا نہیں، دوسروں پر شور مچاتے رہنا، دوسروں کی ٹھیکہ اٹھایا ہوا دوسروں کا، خود پلے کچھ ہے نہیں. یہ شریعت اسلامیہ میں بہت بری نگاہ سے ایسے بندے کو دیکھا گیا کہ خود عمل نہیں کرتا اور دوسروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کہے جائے، حب الرسول، ان کے والد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ الصلوۃ نے اپنا بیٹا بنایا، اور ان کے بیٹے یعنی حضرت اسامہ کو حب الرسول، اللہ کے نبی کے محبوب، یہ ان کا لقب تھا. وہ راوی ہیں اور یہ روایت بخاری شریف میں اور مسلم شریف دونوں کے اندر ہے. حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ سے میں نے سنا کہ قیامت والے دن ایک آدمی لایا جائے گا اور پھر اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جہنم میں پھینک دیے جانے کے بعد اس کی ساری جو انتڑیاں ہیں وہ باہر نکل جائیں گی، اور وہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد جیسے کولو کے اندر بیل ہوتا ہے ایسے وہ بندہ اپنی انتڑیوں کے ارد گرد ہی گھومتا پھرے گا. اس کی اس حالت کو دیکھ کر دوسرے جہنمی لوگ بھی اس کے پاس آئیں گے، اور جب قریب پہنچیں گے تو کہیں گے یا فلان ما شانک، اے بندے تجھے کیا ہوا؟ تو وہی آدمی ہے جو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کیا کرتا تھا، بری باتوں سے ہمیں روکتا تھا، تو وہی بندہ ہے، بڑی تقریریں کرنے والا بندہ تھا، تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ کہے گا میں تمہیں بہت کہتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں روکتا تھا برائی سے، خود نہیں روکتا تھا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. شریعت اسلامیہ کے اندر اپنی اصلاح بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور انداز فرمانے کا، واللہ لئن اخر من السماء، اللہ کی قسم مجھے اٹھا کر آسمان تک لے جایا جائے اور پھر وہاں سے مجھے نیچے پھینک دیا جائے، یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں تمہارے سامنے ایسی بات بیان کروں جو میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ سے نہ سنی ہو. صحابہ کی عادت تھی کہ بعض دفعہ اہتمام کے لیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ سے سنا اور جو سنا وہی کہہ رہا ہوں، نہ اس میں کمی کرتا ہوں، نہ اس میں اضافہ کرتا ہوں، نہ الفاظ اپنی طرف سے ہیں، نہ معنی میری طرف سے ہے، بعین ہی وہی الفاظ ذکر کر. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے پہلے یہ جملہ فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے آسمان تک لے جا کر پھینک دیا جائے، میں اس کو تو پسند کر لوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ نہیں بول رہا، جو کہہ رہا ہوں آگے وہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اور اس کے بعد حدیث بیان فرمائی کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ سے سنا کہ قرب قیامت کے اندر ایسے بندے پیدا ہوں گے، سفہاء الاحلام، عقل کے کچے بے عقل قسم کے لوگ، سفہاء الاحلام، بے عقل، علم بھی کم عقل بھی کم، یقولون من خیر قول البریہ، ایسی باتیں کریں گے شاید کسی نے نہ کی ہوں، ایسا چبا کر اور ایسے انداز سے لچھے دار تقریر بنا کر ایسی بات کریں گے بڑی اچھی لگیں گی. یقرؤون القرآن، قرآن پڑھ کر بھی سنائیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے اوپر قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں لیکن قرآن نیچے نہیں ہے، نہ تقویٰ نیچے ہے، نہ طہارت نیچے ہے، نہ اللہ کا ڈر دل کے اندر ہے، نہ خوف دل کے اندر ہے، نہ موت کا کوئی استحضار دل کے اندر ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ دین ہے، صرف بک ہے اور جو حلق سے اوپر ہے. یہ چیزیں ہونی ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ارشاد فرمایا. حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اٹھاتے ہی فرمایا کہ اللہ نے میرے سامنے وہ وقت منکشف کیا ہے، میرے سامنے وہ وقت کھلا ہے آج جب کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا.
زیاد ابن لبید فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، تو یہ علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زیاد میں تجھے مدینہ کا بڑا عقل مند سمجھتا تھا، یہ یہودی بھی تو پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہودی پڑھتے ہیں تورات کو، عیسائی پڑھتے ہیں انجیل کو، اور تورات کے اندر ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں، پڑھتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی آمد سے پہلے اعلان کرتے تھے، تذکرہ کرتے تھے، مجلس منعقد کرتے تھے، آپ کی صفات اور آپ کے خصائص اور خوبیوں کو بیان کرتے تھے، جانتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو جانتا ہے۔ کس کام کا جاننا؟ کس کام کا جب ایمان ہی نہیں ہے؟ آج مسلمان سب کچھ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ حرام نہیں کھانا چاہیے، ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہم جانتے ہیں کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، ہم جانتے ہیں کہ دل میں حسد نہیں ہونا چاہیے، ہم جانتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، لیکن ہمارا جاننا کس کام کا اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑنا ہی نہیں ہے؟ تو حضرت زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ علم کے اٹھ جانا، یہ علم کا اٹھ جانا ہے۔ الفاظ کو علم نہیں کہتے، علم تو وہ نور ہے جو بندے کو گناہ سے روک دے، جو بندے کو عمل پر لے کر آ جائے، جو اس کے دل کے اندر اللہ کے ڈر کو پیدا کر دے، جنت اور جہنم کا استحضار دل کے اندر، یہ چیزیں علم ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تو بہرحال ایک نہیں 20 روایات کے اندر اس چیز کا بڑا اہتمام کیا گیا کہ ایک آدمی اپنی اصلاح کو سب سے زیادہ سامنے رکھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بڑی مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے، مجھے اپنے پیچھے بٹھایا، مدینہ منورہ سے تھوڑا سا باہر نکلے تو مجھے کہا یا ابا ذر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فرمائیے۔ فرمایا کہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب اتنی بھوک تیرے اوپر مسلط ہو جائے گی کہ تو اپنے گھر سے مسجد جانے کے لیے اٹھے گا لیکن تیرے اندر طاقت نہیں ہوگی، مسجد تک نہیں پہنچ سکے گا، گر جائے گا راستے میں۔ اچھا یا رسول اللہ، اتنی سخت بھوک، ایسا فاقہ پیش آ جائے گا؟ یا رسول اللہ بتائیے میں کیا کروں؟ فرمایا تعفف یا ابا ذر، اتنی بھوک بھی پیش آ جائے تو ہاتھ نہ پھیلانا، کسی سے نہ مانگنا، اتنا بھی مسئلہ پیش آ جائے تو مانگنا صرف اللہ سے، کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلانا۔ ایسی بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بیٹھے ہوئے، تیرا کیا ہوگا؟ انہوں نے پھر پوچھا، پھر بتایا۔ اخیر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو ایسے لوگوں کے اندر آ جائے گا مرجت عہودہم و اماناتہم، نہ جن کے وعدوں کی کوئی قدر و قیمت، نہ ان کے پاس کوئی امانت کی قدر و قیمت، امانت رکھی ضائع ہو گئی، بات کی اس سے سنی اس کو کہہ دی، اس سے سنی اس کو کہہ دی، کوئی ہے ہی نہیں کہ میں نے کسی کی بات کی حفاظت کرنی ہے، کسی کی امانت کو سنبھالنا ہے، انسانی قدریں جو ہوتی ہیں وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہوں گی۔ واختلفوا، اور آپس میں لڑائی جھگڑا ان کے اندر ہوگا۔ وشبک بین اصابع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بیٹھے ہوئی اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایسے ہو جائیں گی، ایک دوسرے سے گتھم گتھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کی عزت اور آبرو سے کھیلنے والے، ایسا وقت آئے گا۔ حضرت ابو ذر فرمانے لگے یا رسول اللہ، ایسا وقت آئے گا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بخاصۃ نفسک، اپنے آپ کو اس وقت بھی نہ بھولنا، اپنے آپ کو ٹھیک کر کے رکھنا۔ ایسا وقت آنا ہے اس امت پر کہ دوسروں کو کہنا بیکار ہو جائے گا، کسی کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے وقت کے اندر بھی اپنی جان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی، اپنی اصلاح اس وقت بھی ضروری ہے۔ دوسروں کی اصلاح ضروری ہے، لیکن دوسروں کی اصلاح ایک وقت ایسا آئے گا کہ ناممکن ہو جائے گی، لیکن ایسے وقت کے اندر بھی آپ نے فرمایا علیک بخاصۃ نفسک، اے ابو ذر ایسے وقت کے اندر بھی اپنے آپ کو نہ بھولنا کہ ساری دنیا ایسے ہے میں بھی ایسا ہو گیا تو کیا ہوا، یہ نہیں کہنا ساری دنیا ایسی ہو جائے میں نے پھر بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔
بعض دفعہ ایک آدمی ساری دنیا کا ٹھیکہ لیتا ہے، اپنی اولاد سے بے خبر ہوتا ہے، ساری دنیا کو شور مچاتا ہے، بیوی پر اس کی نہیں چلتی۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرو۔ وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے یہ آیت شریفہ نازل ہوئی ہے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس کے وانذر عشیرتک الاقربین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے ڈرائیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے سب کو جمع فرمایا۔ آج ہم بے خبر ہیں اپنی اولاد سے، ساری دنیا کا ٹھیکہ سر پہ اٹھا کر شور مچاتے پھرتے ہیں، لیکن میری اولاد کہاں کیا کر رہی ہے مجھے نہیں پتہ اس چیز کا۔ سب کو سنائیں گے، اپنے گھر نہیں سنانے کی فرصت ملتی۔ قو انفسکم واہلیکم، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن بہت بڑی مصیبت میں وہ ہوگا، وہ آدمی جو خود کرتا رہا وجہل اہلہ، اور اس کے گھر والے جاہل دین سے بے خبر ہے۔ گھر والوں کو دین سکھانا یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے، اولاد کی پرورش سب سے پہلی ضروری ہے۔ ان کی تربیت کرنا، ان کو دین سکھانا، ان کو اخلاق سکھانا، ان کو آخرت کے بارے میں باخبر رکھنا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ قو انفسکم واہلیکم، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ بہت رحم فرمائے اس آدمی پر جو رات کو اٹھے اور اٹھ کر اپنے گھر والوں سے کہے کہ اے میرے گھر والوں اٹھو، اپنی نمازوں کا خیال رکھو، اپنے روزوں کا خیال رکھو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، دیکھو ان چیزوں کا خیال رکھو، تاکہ جیسے آج ہم ایک گھر کے اندر بڑی خوشی سے رہ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت میں بھی جمع کر دے۔ اس فکر کے ساتھ جو اپنے فرمایا، اللہ اس پر رحم فرمائے، دعا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنی تھوڑا سا ہم دنیا میں سوچیں، اگر ہم دنیا کے اندر اپنی اولاد سے جدا ہونا ایک مصیبت سمجھتے ہیں، بیوی سے جدا ہونا مصیبت سمجھتے ہیں، اگر اعمال ٹھیک نہ ہوئے تو وہاں بھی جدا ہوگے تو کیا بنے گا؟ اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دیں۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، جو آدمی اعمال صالحہ کرے، اولاد بھی نیک ہو، اللہ سب کو سب سے اونچی جنت، جس کو سب سے اونچی جنت اس کے ساتھ سب کو جمع فرما دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے۔ ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں ہم شریک ہوں۔ اپنے گھر والوں یار کر لو تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی کوشش کر لو، نمازیں اپنی ٹھیک کر لو، اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو تھوڑی سی دنیا ہے تھوڑی سی ختم ہو جائے گی، تھوڑا سا اپنی محنت کر لو تاکہ اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دے۔ اس کوشش اور فکر کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، بڑا اہم قسم کا حکم ہے، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ وہ جہنم کی آگ کیسی ہے اس کے بارے میں آگے بہت کچھ فرمایا، انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب۔ جزاک